السلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو، کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج سے میں ایک موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ نماز میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم غلطی اور کوتاہی ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے چاہیں کھڑے ہو جائیں، جن کپڑوں میں چاہیں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس آنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہیں۔ مثلا اگر وہ لباس اتنا باریک ہے، شفاف ہے کہ جس سے پردے والی جگہ منکشف ہو رہی ہے، یا باریک تو نہیں ہے موٹا، لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ جب انسان رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پردے والی جگہ کی لیمیٹیشنز واضح ہو رہی ہوتی ہیں، یا حد بندی واضح ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پینٹ تھوڑی نیچے ہو کے، شرٹ اوپر ہو کے، کچھ اس کی کمر بھی لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے انداز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کے منافی ہیں۔ یا وہ ایسا لباس ہے کہ عام مجلس میں جاتے ہوئے وہ کبھی نہیں پہنے گا۔ کیا رات کو آپ مثلا بنیان پہن کے سوئے اور نیچے آپ نے کوئی عام سی پرانی سی پھٹی سی ہوئی یا میلی کچیلی شلوار پہنی اور صبح آپ اٹھے اور بھاگم بھاگ ویسے ہی آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے؟ کیا آپ کسی دفتر میں ایسے جانا پسند کرتے ہیں؟ کسی معزز کے سامنے ایسے جانا پسند کرتے ہیں؟ ان تمام احکام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے تو اس وقت زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے لیے آنے میں ایک اہتمام کرتے۔ مسواک کرنا یہ زینت ہے، خوشبو لگانا زینت ہے، مناسب لباس پہننا یہ زینت ہے۔ اس حوالے سے چند ایک آثار بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، آپ غریب انسان ہیں، آپ کے گھر میں کپڑا ہی ایک ہے تو آپ پہن کے آ جائیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کی الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہے اور وہاں 10-12 قسم کے سوٹ ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کوئی آپ کو دھیان ہی نہیں ہے۔
یہ اور بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اوا کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی اگر اتنی تنگ دستی تھی کہ صحابہ کے پاس ایک ہی بڑی ساری چادر ہوتی تھی، وہی چادر ان کا اوپر والا حصہ بھی ہے اور وہی چادر ان کی شلوار کا کام بھی دے رہی ہے، اور اسی کو لپیٹ کے وہ آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ اس ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تم میں سب کے پاس 2 کپڑے ہیں کہاں، ایک میں بھی ہو جائے گی۔ پھر وہ دور گزرا، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، کشادگی دی، حالات بہتر ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص نے یہی سوال پوچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ نے تمہارے اوپر کشادگی کی ہے، تمہیں فراخی دی ہے، طرح طرح کے لباس دیے ہیں، تو پھر تم وہ لباس پہنا کرو۔ صلی رجل فی ازار ورداء، اوپر علیحدہ چادر، نیچے علیحدہ چادر، علیحدہ قمیص پہن کے اللہ کے سامنے آؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نافع ان کے شاگرد ہیں، ان کو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے خادم بھی ہیں، کہا نافع میں نے تو تمہیں 2 کپڑے دیے تھے، تو اب نماز میں ایک ہی پہن کے کھڑے ہوئے ہو؟ تو نافع نے کہا جی ہاں آپ نے 2 تو دیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے پوچھا افکنت تخرج الى السوق فی ثوب واحد، کیا بازار میں تم اس طرح ایک کپڑا پہن کے جانا پسند کرو گے جبکہ تمہارے پاس 2 ہیں بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ احق ان یتجمل له، تم لوگوں کے لیے خوبصورتی اختیار کرتے ہو تو اللہ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے آتے ہوئے خوبصورتی اختیار کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت، اللہ کے سامنے آتے وقت زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ لیکن ساتھ ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ بعض صحابہ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی تھی، کشادگی دی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے اسپیشل لباس پہنتے تھے کہ اللہ کے سامنے جانا۔ یہ ماحول میں نے عرب دنیا میں بہت خوبصورت دیکھا ہے۔ وہ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے ایسے جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، کسی پروگرام کے اندر جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ حد سے بڑھ جائے، اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ان تینوں ہی چیزوں میں، نہ پہننے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں حد سے نہ بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہ بندہ سارا دھیان کپڑوں میں ہی لگا رہے اور اسی ناز نخرے کے اندر ہی لگا رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ باوقار نظر آئیں، اچھے نظر آئیں۔ اب گرمیوں میں ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رات کو وہ جالی والی بنیان پہن کے سوئے اور صبح اٹھے اور سیدھے آ کے ایسے آئے اور کھڑے ہوئے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا وقار ہو، اللہ کا جلال ہو، اللہ کی شان ہو، اللہ کی ہیبت ہو، مسجد کا احترام ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے لباس میں سنجیدگی نظر آئے، وقار نظر آئے، ایک احترام نظر آئے،
اور اس میں بھی ایک اعتدال ہو، بندہ حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی کہ خصوصاً جہاں گیدرنگ ہو، جہاں اجتماع ہو اور اکٹھے ہونے سے اسمیل پیدا ہوتی ہو، تو آپ خصوصی اس مزدور طبقے کو بھی کہتے کہ جمعے والے دن نہا کے آیا کرے، غسل کر کے آیا کرے، تاکہ مسجد میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو۔ تو ہمارے دین میں نفاست ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہے۔ آدمی اعتدال سے بھی نہ بڑھے۔ خصوصاً اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب لوگوں نے اتنے غلط تصورات بنا لیے تھے کہ ان کے مرد جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے دن کے وقت کپڑے اتار کے، اور رات کے وقت عورتیں طواف کرتی تھیں کپڑے اتار کے، رات کے اندھیرے۔ اور انہوں نے یہ شیطانی تصور ذہن کے اندر بنا لیا تھا۔ شیطان کی بڑی خواہش ہے انسان کو برہنہ کرنا اور انسان کو ننگا کرنا۔ اس کے لیے وہ جو حربے استعمال کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، مذہبی لوگوں کے لیے اور انداز بناتا ہے، ان کے ذہن میں اور طرح کا گند ڈالتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں لباس سے بے نیاز اور پرلے درجے کے بے حیا اور بد کردار کپڑے اتار کے بیٹھے ہیں، لوگ ان کو پیر سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، اور شرم نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عورتیں ان کے پاؤں کو چومتی، ہاتھوں کو چومتی اور سجدے کرتی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں شیطان نے ایک خناس بٹھا دیا ہے کہ یہ تو پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ان کو لباس کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو عرب کے لوگ تھے، شیطان نے ان کو جب ننگا کرنا چاہا تو ان کے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا یہ تمہارے حرام کے کپڑے ہیں، یہ پہن کے اللہ کے سامنے جاؤ گے، شرم آنی چاہیے، تم ویسے جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، یہ کپڑے اتار کے ننگے ہو کے طواف کیا۔ اور وہ ایسے کرنے لگے، مرد دن میں طواف کرتے اور عورتیں رات کو ایسے طواف کرتی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، مفسر قرآن، کہ اس بری رسم کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر سجدے کے وقت، نماز کے وقت، عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کی، لباس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔